زندگی میں مشکلات کا سامنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہار مان لینا کمزوری کی نشانی ہے۔ ہمیشہ کوشش جاری رکھیں، کیونکہ کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو شکست سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہر رات کے بعد ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے، امید کبھی نہ چھوڑیں۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ حقیقت میں انسان پر سب سے بڑا بوجھ اس کی توقعات اور خواہشات کا ہے، جو اس کو چین سے جینے نہیں دیتی۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں شوہر کو بڑا بنا کر رکھے۔ شوہر کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے، کیونکہ وہ محافظ ہے۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ شریف آدمی کو اگر آپ عزت دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کو عزت دے گا، لیکن کمینے کو اگر عزت دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کی عزت اچھالے گا۔ اگر آپ اپنے دشمن کو زخم لگاتے ہیں تو آپ کا یہ عمل آپ کو اپنے دشمن سے نچلی سطح پر لانے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ عمل آپ میں اور آپ کے دشمن میں کوئی فرق نہیں رہنے دیتا۔ ایک دانشمند بندہ کسی کو معاف کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ وقت کی حقیقی قدر و قیمت جانتا ہے۔ 2 قسم کے احمق پائے جاتے ہیں۔ ایک احمق کہتا ہے کہ یہ پرانا ہے، لہٰذا یہ اچھا ہے۔ دوسرا احمق کہتا ہے کہ یہ نیا ہے، لہٰذا یہ بھلا ہے۔ اپنے دشمن کو نہ صرف معاف کر دو، بلکہ اس کی طرح کے جواب میں اسے بھلائی پیش کرو۔ ان کی جھولی بھی خوشیوں سے بھر دو جو خوشیاں بانٹنے میں آر محسوس کرتے ہیں، اور اس ہاتھ کو بھی چوم لو جو آپ کو مارنے کے لیے بلند ہو۔ ماضی کی غلطیوں پر پشیمان ہونا حماقت کے مترادف ہے۔ اس عمل سے ماں سوائے پریشانی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ علم حاصل کرنے میں جس قدر تم سے کوشش اور جد و جہد ہو سکے کرو، مال و دولت کی بھی پرواہ نہ کرو، تب جا کر تم اصل علم سے آراستہ ہو پاؤ گے۔ دوستی ہمیشہ ایسے بندوں سے کرو جو انسانی نقطۂ نظر سے دوستی کے لائق ہوں۔ جو لائق نہ ہوں اس سے دور رہنے میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔
جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ حق الیقین کے ساتھ اگر اللہ سے مانگا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حق دوستی یہ ہے کہ دوست سے دل بیزار کبھی نہ ہو، آپ کی قربت کو باعث تسکین جانے۔ جس کی نیت میں کھوٹ رہتا ہے وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا، بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اس توبہ پر ثابت قدم رہنا ہی اصل توبہ ہے۔ مایوسی ایک مرض ہے، جس کو لگ جائے دنیا اور آخرت میں ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو گناہگار خود کو نادم اور شرمندہ محسوس کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتیں انتصاب کے لیے نہیں، حجاب کے لیے پیدا کی ہیں۔ بیت اللہ میں عقیدہ حاضر ہوتا ہے اور جبینیں جھکتی ہیں۔ انسانی نفس کی گمراہیاں جنگل کی آگ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ گناہ چہرے سے بول اٹھتا ہے اور خواہش آنکھوں میں جلک اٹھتی ہے۔ چھوٹے آدمی عموماً چھوٹے نہیں ہوتے، انہیں چھوٹا بنا دیا جاتا ہے، اور علم کی کمی کے باعث خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اس احساس کمتری میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ادنا سے ادنا انسانوں میں ایک چوہا جو جنگل میں فرش پر لیٹا ہوا ہے، اور ایک بے رحم کمہار جو لنگڑے گدھے کو ہانک کر لے جا رہا ہے، تمہیں کئی ایک ایسی باتیں بتا سکتا ہے جنہیں تم پہلے نہیں جانتے۔ ترجیح نفس اور ایثار، ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مبالغہ کیا جائے تو اس سے مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ عمل کی قوت بیدار کرنا ہے۔ عورت پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ جذبات کے جواب میں جذبات کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی، نہ کچھ ہونا چاہتی ہے، اور یہ پیش خیمہ ہے اس کے انسان زوال کا اور مرد کی فریب خورگی کا۔ دوست بنانے میں کبھی بھی جلد بازی سے کام مت لو۔ جب ایک بار دوستی کر لو تب اسے مرتے دم تک نبھاؤ۔ دوستی سے محروم ہونا، بار بار دوست تبدیل کرنا، دونوں ہی قابل مذمت کام ہیں۔ ایک دوست کو دولت کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح دولت بوقت ضرورت کام آتی ہے، بالکل اسی طرح دوست کو بھی بوقت ضرورت کام آنا چاہیے۔ آزادی آپ کو یہ حق نہیں بخشتی کہ جو آپ کی مرضی ہو آپ وہی کچھ کرتے چلے جائیں، بلکہ آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ آپ جو کچھ مناسب سمجھیں وہی کچھ سر انجام دیں۔ قسمت کی خرابی کا بھی علاج موجود ہے۔ اگر انسان اپنی لمبی چوڑی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا تو اسے اپنی خواہشات میں تخفیف کر لینی چاہیے۔ اچھے مقدر کا حامل بننے کے لیے پارسائی اختیار کرنا اولین شرط ہے۔ قسمت کی مہربانی سے بڑھ کر صحت اور تندرستی کی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر نعمت ذہنی سکون ہے۔ دعاؤں کے ساتھ عمل نہ ہو، کردار نہ ہو، اخلاص نہ ہو تو دعائیں زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اپنی معذوریوں اور محرومیوں پر جلنے کوڑنے کے بجائے مردانہ وار ان کا مقابلہ کریں۔ لباس کی خوبصورتی کے بجائے اپنے کردار کی خوبصورتی پر توجہ دو۔ جو ہر معاملے میں شیخی دکھاتا ہے اسے جلد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ بندہ نہیں جو بندگی خدا نہ کرے۔ اگر دنیا کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو صبر سے کام لو۔ آہو فغا بیکار شے ہے، صرف اللہ کو یاد کرنے سے مصیبت ٹل سکتی ہے۔ دنیا کی خواہش ایک ایسی گندی سواری ہے جو مصیبتوں کے اندھے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔
اپنی تئیں اس سے زیادہ کبھی ظاہر نہ کرو جتنے کہ تم دراصل ہو۔ عادات اپنانے کے بارے میں انتہائی محتاط رہیں، کیونکہ عادات جب پختہ ہو جائیں تب ان سے پیچھا چھڑانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اچھی عادات کو اپنائیں اور بری عادات سے دور رہیں۔ ہر وہ دل جس کے اندر خوف خدا نہیں، وہ ایک پرانی اور ویران وادی کی طرح ہے۔ ذہانت و فطانت طبقۂ امراء میں نہیں، بلکہ جھونپڑیوں میں بود و باش رکھنے والوں کا حصہ اور خاصہ ہوتی ہے۔ نیک عورت مرد کے لیے سب سے آخری مرتبہ ہے۔ اگر دولت چاہتے ہو، ایک چیز چلتے پھرتے اپنے پاس رکھ لو، اور وہ ہے آیت الکرسی اور اللہ کے دو صفاتی نام، یا باسطو یا رزاقو۔ ان کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لو، یقین جانو پھر اتنا رزق ملے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ جو تمہاری بے عزتی کرے اس کو کہو اللہ تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں دے، اور کوئی غم تمہارے قریب نہ آئے، وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ ایک خوشگوار زندگی ذہنی سکون اور ذہنی تسکین کی مرہون منت ہوتی ہے۔ خوشی کے تعاقب میں مصروف نصف دنیا غلط راہ پر چل رہی ہے، کیونکہ خوشی حاصل کرنے سے میسر نہیں آتی، بلکہ بانٹنے اور خدمت کرنے سے میسر آتی ہے۔ روح کی پاکیزگی جسم کو بھی متقی کر دیتی ہے، اور زبان و بدن کی لذت پسندی روح کو تباہ کر دیتی ہے، ذلت کے گھر میں پناہ دیتی ہے۔